اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 سے 180 تک تلاوت اور اردو ترجمہ کیا جائے گا۔ ان آیات کا شان نزول وہ سارا غزوہ احد کی متعلق ہے۔ اللہ پاک ان آیات میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ لڑتے ہیں جہاد میں اور جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کسی مومن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کو حکم کو مانا وہ بہت زیادہ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک یہ بھی فرمانا چاہتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے وہاں کے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ ثواب ہے۔ خوف جو ہے وہ شیطان دلاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ڈرنا تو مجھ سے ہے، کیونکہ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ لوگ غمگین نہ ہوں۔ یہ اللہ پاک مومنوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو پہلی ذکر ہو چکا ہے یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے، غزوہ احد کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈرتا ہے، تو اگر مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرنا۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم۔
جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں اور وہ گناہ کر لیں، آخرکار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ لوگوں، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم لوگ ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیر کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا۔ البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس سے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے تو اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 سے 180 تک تلاوت میں اردو ترجمہ کیا ہے، اور اس کا جو شروع میں تھوڑی سی تفسیر بتائی ہے اس میں سب کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں یا شیطان کا کہا مانتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔